اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 154۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس آیت میں شہیدوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو۔ آپ نے دیکھا کہ موت کا لفظ اور اس کا تصور ذہن میں آتے ہی انسان کے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیز انسانی ذہن میں ایک ہمت شکن اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے اس بات سے منع کیا گیا کہ شہداء جو اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں اسے مردہ نہ کہا جائے، کیونکہ اس سے مسلمانوں میں جذبہ جہاد اور قتال کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کی بجائے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں جب یہ تصور جما لیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے، تو اس کے اندر شجاعت، بہادری اور جہاد کا جذبہ بھر جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ شہید کے بارے میں ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی میں ہے جسے تم سمجھ نہیں سکتے، انہیں حیات برزخی حاصل ہے جہاں وہ زندہ ہیں۔ بعض فقہا اور علماء کہتے ہیں کہ شہیدوں کی روحیں قبروں میں لوٹا دی جاتی ہیں، وہ وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں کہ جنت میں پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں جن سے یہ روحیں معطر رہتی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں پرندوں کے قبضے میں ہیں، جنت میں جس جگہ چاہیں ان کی روحیں چلتی پھرتی رہتی ہیں، اور پھر اس شاخ پہ آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹکی ہوتی ہیں۔ ان کے رب نے ایک دفعہ انہیں دیکھا تو ان سے دریافت کیا، تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یا اللہ، ہمیں تو نے وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ان سے پھر یہی سوال دوبارہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا، تو کہا کہ اللہ، ہم دنیا میں دوبارہ جانا چاہتی ہیں تاکہ تیری راہ میں جنگ کریں اور دوبارہ شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ حاصل کر سکیں۔ رب العالمین نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم لکھ چکے ہیں، کوئی پلٹ کر دوبارہ دنیا کی طرف نہیں جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنتی درختوں پہ رہتی ہیں اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئیں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے۔ زیادہ تر اس بات پہ اتفاق ہے کہ مومنین اور شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے یوف جہاں سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ شہید کی روح کو ایک خاص عزت، اعلیٰ مقام اور ایک خاص شرف اور عظمت حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایمان کی حالت میں جہاد کے جذبے سے سرشار رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔